بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج میں عرض کروں گا لقوا منہ پھر جانا، فیشل پیرالائسس۔ اس مرض میں چہرہ ایک طرف مفلوج ہو کر غیر طبعی طور پر دوسری طرف کھنچ جاتا ہے، یعنی انسان کا چہرہ جو وہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جس سے دونوں لب یعنی دونوں ہونٹ اور ایک آنکھ کی پلکیں جو وہ خوبی سے بند نہیں ہوتی، ہل نہیں سکتی۔ اس کی وجوہات ہیں سردی کا لگنا، سرد اشیاء کا زیادہ استعمال کرنا، رقیق بلغمی مادہ کا چہرہ کے اعصاب پہ گرنا، دماغی امراض، دماغ کے بعض امراض، کمزوری اعصاب، پٹھوں کی کمزوری، اسی طرح ہڈیوں کے زخم اور دانت کا خراب ہو جانا دانت کی کمزوری کی وجہ بھی ہوتی ہے۔ منہ ٹیڑھا، ایک طرف کا گوشہ جو ہے دین یعنی منہ جو ہے وہ ایک طرف ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور جس طرح کا چہرہ کھینچا ہوتا ہے وہ عام طور پہ آدمی منہ بند نہیں کر سکتا، رال ٹپکتی رہتی ہے، پانی پیتے وقت پانی گر جاتا ہے، منہ سے باہر چلا جاتا ہے، مریض تھوکنے کی کوشش کرے یا سیٹی بجانے کی کوشش کرے یا پھونک مارنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بیمار طرف کی آنکھ جو ہے وہ کھلی رہتی ہے اور اس سے پانی بہتا رہتا ہے۔ ایسے حروف ہیں ہونٹ ادا نہیں کر سکتے، جیسے فا ہے، پے ہے، میم ہے اور با ہے، اس طرح کے الفاظ وغیرہ وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس کا علاج جو ہے بالکل فالج کی طرح کرنا چاہیے، لیکن دار چینی، اکر کرہا اور لونگ، دار چینی، اکر کرہا اور لونگ، یہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں مریض کے منہ میں ڈالیں، وہ چباتا رہے اور تھوکتا رہے، اور مریض کو اندھیرے کمرے میں رکھا جائے۔ روشنی لقوا کے مریض کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ ایسا کمرہ ہونا چاہیے جس میں پوری اندھیرا ہو اور روشنی کا قطعاً کوئی گزر نہ ہو۔ اور اسی طرح اگر آپ اس کا علاج خود کرنا چاہتے ہو تو یہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بلکہ لونگ ہے، جاوتری ہے، جائفل ہے، اکر کرہا ہے، یہ ایک ایک تولہ لے لیں اور 10 تولہ لہسن کا پانی نکال کے یعنی تھوم کا پانی نکال کے تو اس میں اس کی گولیاں بنائیں چنے کے برابر، صبح دوپہر شام میں ایک گولی کھلائیں، اور اس میں یہ جو ریٹھا ہوتا ہے یہ بہت زبردست علاج ہے۔ میں اکثر اور بیشتر لقوا کے مریضوں کو ریٹھا ہی استعمال کرواتا ہوں۔ ریٹھا کا جو اوپر والا چھلکا اسے باریک کوٹ لیں گرینڈر کر کے، اور چنے کے برابر گولیاں بنائیں۔ اس میں آپ اگر
کوار گندل گھی گوار ایلو ویرا کا پانی ڈال کے گولیاں بناؤ گے تو وہ بہت زبردست ہو جائے گا۔ یہ گولی صبح دوپہر شام مریض کو کھلائیں، اور یہی ریٹھا کا جو چھلکا ہے وہ چھلکا آپ سعود کروائیں، یعنی ناک کے اندر لگائیں، اور ناک میں لگانے کی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ بلغمی مادہ ریشہ بہت زیادہ نکلے گا، اور مریض تھوڑے دنوں کے اندر ہی صحت مند ہو جائے گا۔ اس میں پرہیز آپ نے وہی کرنا ہے کہ کھانے کے لیے آپ مونگ کی کھچڑی کھلا دیں، اور جو سبزیاں ہیں عام ملنے والی سبزیاں، پالک ہے، کدو ہے، انار آپ کھلا سکتے ہیں، انگور کا استعمال کروا سکتے ہیں، بیگن، آلو، گوبھی، مچھلی سے آپ نے پرہیز کرانا ہے، تو انشاءاللہ العزیز لقوہ کا مریض ہے وہ صحت مند ہو جائے گا۔ کتنے ہی طبیب ایسے ہیں جو صرف ریٹھا کا چھلکا باریک کوٹ کے گولی بنا کے اس پہ چاندی کے برق چڑھا کے وہ استعمال کرواتے ہیں، اس سے مریض جو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے اگر اس کا تیل بنانا ہے تو 7-8 بیگن کھانے والی جو سبزی ہے وہ زرد رنگ کے، اور آدھا کلو تلوں کا تیل اس میں اچھی طرح جلائیں کہ بیگن سارے کے سارے جل جائیں۔ اسے نثار کے جب وہ تیل رکھ لیں، اس تیل کی مالش کروائیں، انشاءاللہ العزیز ہے اس سے بھی مریض بہت جلدی صحت یاب ہو جائے گا۔ لیکن ایسے مریضوں کو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سرد اشیاء، خشک اشیاء کا استعمال وہ نہ کریں، اس سے بلغم پیدا ہوتا ہے، بلغم غلیظ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لقوہ کی شکایت ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ جائے تو استعمال کریں، اپنے دوستوں کو کروائیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔